تو آئیے آج ہم اردو کی ایک بہت ہی مشہور اور دل کو چھو لینے والی نظم ہمدردی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ ایک بظاہر سادہ سی کہانی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایک ننھا سا کیڑا یعنی ایک جگنو ایک اداس پرندے کو بھلائی اور مہربانی کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے؟ ان دونوں کی ملاقات کیسے ہوتی ہے اور وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ چلیں مل کر جانتے ہیں۔ اس پوری نظم کی جو روح ہے نا، وہ اس ایک لفظ میں بسی ہے، ہمدردی، یعنی کسی دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، اس کے دکھ میں شریک ہونا۔ یہی وہ جذبہ ہے جو اس کہانی کو آگے بڑھاتا ہے اور یہی اس کا مرکزی خیال بھی ہے۔ تو جناب، کہانی کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے ایک بلبل سے جو رات کے اندھیرے میں خود کو ایک بہت مشکل صورتحال میں پاتا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، شام ڈھل رہی ہے اور ایک درخت کی ٹہنی پر ایک بلبل بالکل اکیلا اور بہت ہی اداس بیٹھا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، تنہا، یہ بلبل کے پوری کیفیت کو بیان کر دیتا ہے۔ وہ صرف جسمانی طور پر اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کا دل بھی اس وقت تنہائی کے احساس سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر ہمیں بلبل کی آواز میں اس کا خوف سنائی دیتا ہے۔ وہ خود سے کہہ رہا ہے، اف، سارا دن اڑتے اڑتے گزر گیا اور اب رات سر پر آن پہنچی ہے۔ اور اس کی اداسی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے گھونسلے سے بہت دور نکل آیا ہے، اور اس اندھیرے میں اسے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ لفظ آشیاں صرف ایک گھونسلے کا نام نہیں ہے، یہ اس کے لیے اس کی پوری دنیا ہے، اس کا سکون ہے، جہاں وہ اس وقت پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے بالکل بے بس ہے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت جب بلبل اپنی قسمت پر افسوس کر رہا تھا، امید کی ایک ننھی سی کرن چمکتی ہے۔ قریبی سے ایک ننھے سے جگنو نے بلبل کی یہ فریاد سن لی، اور اس نے صرف لفظ نہیں سنے، اس نے اس کے پیچھے چھپا ہوا درد محسوس کیا۔ اور سب سے دلچسپ بات دیکھیے، جگنو ایک پل کے لیے بھی نہیں جھجکا، فوراً پورے دل سے اس نے پیشکش کی، میں حاضر ہوں، مدد کے لیے جانو دل سے۔ اور بس یہیں سے اس نظم کا سب سے خوبصورت، سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی دونوں کرداروں کے درمیان ہمدردی سے بھرا مکالمہ۔ بلبل اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے، غم تو اس بات کا ہے کہ رات اتنی گھنی، اتنی اندھیری ہے، میں گھر کیسے پہنچوں گا؟ لیکن جگنو کا جواب سنیے، کتنا فوری اور کتنا پر امید ہے۔ وہ کہتا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ جگنو صرف مدد کا وعدہ ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ یہ مدد کیسے کرے گا۔ اور پھر جگنو بہت ہی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ اس کی روشنی کا راز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ روشنی میری اپنی نہیں، اللہ نے مجھے یہ مشعل دی ہے تاکہ میں دوسروں کے کام آ سکوں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم سبق کی طرف، اس کے پیغام کی طرف، جو نظم کی آخری سطروں میں چھپا ہے۔ شاعر نے پوری کہانی کا جو نچوڑ ہے نا، وہ آخری 2 مصروں میں سمیٹ دیا ہے۔ پہلی لائن کہتی ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، یعنی اس دنیا میں اچھے لوگ کون ہیں؟ آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ کیا بات ہے، مطلب دنیا میں اچھے لوگ بس وہی ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ سیدھی سی سادہ سی بات۔ اور جگنو کا کردار اس بات کی سب سے بہترین مثال ہے۔ بھلے ہی وہ کتنا چھوٹا سا تھا، لیکن اس نے اپنی صلاحیت، اپنا تحفہ دوسرے کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں اس سوچ میں ڈال جاتی ہے کہ ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جسے ہم دوسروں کی زندگی میں روشنی لانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟